دنیا میں فیمنزم کی مختلف ویو چلی ہوئی ہیں. اگر یورپ کی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے، انڈیا کی بات کی جائے، تو یہاں پہ 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں مختلف ادوار میں فیمنزم کی جو ویوز ہیں وہ چلی ہیں. فیمنزم بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کہ جس میں پوری دنیا میں خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی کی بات کرتی ہیں، رائٹ ٹو جسٹس کی بات کرتی ہیں، رائٹ ٹو سیلف رسپیکٹ کی بات کرتی ہیں. اسی طرح سے پھر اگر ہم لوگ اسپیسیفکلی پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان میں خواتین کی آبادی مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق 51% یا سم ٹائمز 51% سے بھی زیادہ ہے. لیکن یہاں بھی عورت مارچ کے نام سے، میرا جسم میری مرضی کے نام سے مختلف تحریکیں چل رہی ہیں جس میں خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسڈ تھروئنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مختلف چائلڈ میرجز یا اس طرح کے جتنے بھی خواتین سے یہ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں یا جو حقوق نسواں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ وہ آواز اٹھاتی ہیں. لیکن اس کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نعرے کو مس یوز کیا جاتا ہے، اس نعرے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کیا جا سکے. تو دین اسلام اس حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، فیمنزم کے حوالے سے، حقوق نسواں کے حوالے سے کیا کہتا ہے، آج اس پہ ایک تفصیلی نشست ہوگی. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں. جی مولانا صاحب خوش آمدید. جزاک اللہ جی، شکریہ. مولانا صاحب، خواتین کے حقوق کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے. ابھی یہ کچھ دن پہلے یہ 8 مارچ ویمنس ڈے تھا، اس پہ بھی عورت مارچ میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے بات ہوئی. تو اسلام خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یا ایسے کون سے حقوق ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں اور یہ خواتین ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. صدق اللہ العظیم. متی بھائی آپ کا شکریہ کہ آج ایک بہت ہی اہم موضوع آپ لے کر آئے ہیں کہ جو خاص کر کے ہماری میڈیا پر اور عام جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تو یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق غصب کیے ہیں اسلام نے، اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام سے پہلے جتنے مذاہب آئے تھے یا ہیں اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود، تو جو حقوق، جو تحفظ، جو عزت، جو مقام، جو وقار اسلام اور ہماری شریعت نے دی ہے، یہ کسی مذہب نے نہیں دیا عورت کو. آج جتنے بھی ادیان یا مذاہب دنیا کے اندر موجود ہے اس وقت، تو کسی مذہب میں جو عزت و احترام اسلام نے دیا ہے اس مذہب کے اندر موجود نہیں ہے. ایک پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک جز پڑھ لیا، اس میں یعنی یہ پوری سورت عورت کے نام پر ہے. سورہ نساء نام رکھا گیا ہے اس کا. اہل علم حضرات جانتے ہیں تو پورے قرآن کے اندر دیکھیں گے مرد کے حوالے سے کوئی سورت نہیں ہے. نام سے تو ہے لیکن عام مردوں کے نام سے کوئی نہیں، کسی ایک فرد کے نام سے ہے، جیسے سورہ محمد، سورہ ابراہیم وغیرہ. تو اس سورت کو نام بھی اس لیے دیا ہے کہ اس کے اندر سارے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ شادی بیاہ، طلاق اور باقی جو جتنے ان کے مسائل کے حوالے سے جو مسائل ہے اس حوالے سے اس پہ بات کی ہے قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے. باقی چونکہ وقت کم ہوتا ہے زیادہ تفصیلات کی طرف نہیں جانا چاہتا. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، معروف دستور کے مطابق ان کے ساتھ رہا کرو. یعنی معنی اور تصور یہ ہے کہ بہتر انداز سے اس کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ تعلق، ان کو احترام دو، اس کو عزت دو. یہ قرآن مجید نے فرمایا. اس صورت میں فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر آپ کو ناپسند ہے وہ عورتیں اگر آپ کو ناپسند ہے تب بھی آپ نے اس کے ساتھ اچھائی، بلائی، عزت دینا ہے، اس کو بلائی کرنا ہے. اور آگے فرمایا اللہ نے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ،
کہ شاید آپ بہت ساری چیزیں ایسی ناپسند کرتے ہو ان کو، لیکن اس میں اللہ نے آپ کے لیے خیر کثیر رکھا ہو، بہتری رکھا ہو، اس میں بلائی ہو آپ کے لیے، کیونکہ مستقبل کا حال ہم نہیں جانتے۔ تو یہ تو وہ بات ہے کہ جو ناپسند ہیں اس کے حق میں شریعت نے یہ کہا کہ آپ نے ان سے بھی یہ کرنا، عزت و احترام اور کے جہاں ساتھ پیش محبت آنا۔ ہو آپ کا ان کے ساتھ، پسند ہو، تو وہاں تو اور زیادہ مقام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا عورت کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کرے، اس کے خلاف جائے۔ فقط ضل ضلالا مبین، آگے فرمایا اگر وہ وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر وہ نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی، تو فقط ضل ضلالا مبین، یہ وعید بیان کی ہے قرآن نے۔ اب یہاں آتے ہیں اس طرف کہ عورتوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا۔ اب حق نہ ملنا یہ میری غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی ہو سکتی ہے، ایک معاشرے کا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کو حق نہیں دے رہا۔ اسلام کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، کیونکہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت اس دور کے اندر بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کی آیتیں ہیں یہ۔ تو اس وقت معاشرے کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی جو سابقہ مذاہب تھے یا سابقہ نظریات والے لوگ جو تھے، کیونکہ عورت کو اہمیت نہیں دی جاتی اور بڑی مایوسی کا اظہار کیا جاتا تھا، انسان کا مقام ہی نہیں دے رہے تھے ان کو۔ پھر مخصوص ایام جو ہوتے ہیں عورتوں کے، اس وقت وہ اپنے گھر سے نکال کر الگ رکھتے تھے، جیسے آج کل جانور ہم الگ رکھتے ہیں اس کے لیے جگہ ہوتا ہے، تو ان مخصوص ایام کے اندر عورتوں کو وہ الگ رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، بات کرنے تک اجازت نہیں ہوتی تھی، اتنا منحوس سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ علیہ السلام آئے تو آپ نے اس کو مقام دیا، آپ علیہ السلام نے ان کی حیثیت بتائی عورت کی۔ پہلی بیت اور پہلی چیز اور اصولی چیز اور بنیادی چیز، عورت اگر تھوڑی سی علم رکھنے والی ہو، سمجھدار ہو، عقل و دانش رکھتی ہو، تو اگر صرف اس ایک بات پہ بات کرے نا، تو میں کہتا ہوں اگر صبح شام اسلام کو سلام کرے، خراج تحسین پیش کرے نا، تو شکر ادا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ یہ بیٹی ہے، اگر یہ بیٹی ہے تو اس کا یہ باپ کے لیے ابرو ہے، باپ کی عزت ہے، اور باپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، بالکل فرمایا۔ دوسری حیثیت یہ ہے فرمایا کہ یہ بہن ہے، اگر یہ بہن ہے تو بھائی کے لیے بھی یہ عزت اور ابرو ہے، ایک مقام دیا ہے شریعت مقام نے۔ دیا، بالکل۔ اور تیسری حیثیت یہ بتائی کہ عورت ایک بیوی ہے، اگر یہ بیوی ہے تو یہ اپنے شوہر اور ہسبینڈ کے لیے آبرو ہے، عزت ہے، اور اس کے ذمے اس کا خرچہ واجب ہے، یعنی مرد کے ذمے لازم قرار دیا اسلام نے کہ اس کے تمام تر ضروریات اس شوہر اور ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ اور چوتھی حیثیت فرمائی یہ ماں ہے، اور اس کے لیے تو کیا کہنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، بالکل ٹھیک ہے، کہ پھر اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا، باپ کے لیے نہیں کہا، کسی عالم کے لیے نہیں کہا، کسی مفسر کے لیے نہیں کہا، کسی حاجی کے لیے نہیں کہا، کسی مجاہد کے لیے نہیں کہا تو ایک عورت کے لیے کہا کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن مولانا صاحب پھر یہ اب حاجی سنیں نا میری بات، اب حاجی کو دیکھو، عمرہ کرنے والے کو دیکھو، زکوٰۃ دینے والا ہے، یہ روزے دار، نماز، تہجد گزار، سب کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ جنت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھئی میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے، میں تہجد اس لیے پڑھ رہا ہوں اللہ کہ کے غضب سے میں بچ قرآن جاؤں، اس لیے یاد کر رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، خطوں کے نیچے۔ اگر جنت تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ اتنا بڑا مقام دیا، اس لیے میں نے کہا کہ عورت اگر صرف اس 4 حیثیتوں کو سمجھے نا نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو، تو اس کو شریعت پر یا دین اسلام پر اعتراض باقی سوچے ساری گی بھی چیزیں نہیں۔ جو ہے پھر وہ پھر جہاں تک بات ہے کہ عورتیں بار آتی ہے، احتجاج کرتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دیا نہیں، جائے۔ یہاں پہ میں ایک اب اگر منٹ روکوں گا، یہاں پہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اگر کہیں پہ کام کرنے جاتے ہیں
تو ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے. پھر اگر فار فلنگ ایریاز میں آپ چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، صدرن پنجاب میں چلے جائیں، یا کے پی کے کچھ ایسے علاقوں میں جہاں پہ یہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان پہ بیٹھے بٹھائے اپنے مردوں کی طرف سے تیزاب پھینک دیا گیا ہے، ان پہ بے معنی تشدد کیا گیا ہے، انہیں گھر پہ قید کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر سے باہر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ جو ریسٹرکشنز خواتین پہ لگی ہوئی ہیں، خواتین کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان ریسٹرکشنز ہم پہ کیوں لگائی جاتی ہیں؟ کیا ہم امپلائمنٹ کا یا جاب کرنے کا حق محفوظ نہیں رکھتے جس طرح مرد رکھتے ہیں؟ کیا ہم باہر نکلنے کا مطلب ایکول شہری ہمیں نہیں سمجھا جاتا؟ ٹھیک. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اسی طرف میں آ رہا تھا. یہ اگر وہ براہ راست اسلام پر یہ اعتراض کر رہے کہ اسلام ہمیں نہیں دے رہا یہ مساوات. نہیں، اسلام کی سنیں تو میری بات سنیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ میں نے نعرے دیکھے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے جو پلے کارڈ دے اچھا، آپ اپنے پرسنل وہ اوپینین دے رہے ہیں. اس پہ انہوں نے یہ چیزیں لکھی تھی نا، اسلام سے متصادم نعرے لکھے تھے اس میں نا. مثال کے طور پر ہے کہ میں ہسبینڈ کی جرابیں کیوں دوں، میں اس کے لیے کھانا کیوں تیار کروں. ٹھیک ہے، اور بھی ہے کچھ اس کیمرے کے سامنے نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کی باتیں تھی اس میں. تو اسلام سے متصادم ہے نا. نہیں، اسلام کیا بتا رہا ہوں نا، اسلام کیا عورت کو پابند کرتا ہے کہ وہ خاوند کو مینٹین کرے؟ اسی طرف آ رہا ہوں. پہلے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اسلام نے مرد کو یہ ذمہ داری دیا ہے کہ وہ خرچہ، عورت کا خرچہ جو ہے نا اور تمام تر ضروریات وہ اس کے ہسبینڈ، پہلے اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ ہے. صحیح ہے. اگر وہ دوسرے کے گھر میں چلی جاتی ہے، ہسبینڈ کے گھر میں، تو پھر وہ ہسبینڈ ذمہ دار ہے اس کا اللہ کے نزدیک. اور اسی طرح اسلام نے کہا دیکھو مرد کا ایک حق ہے وراثت کے اندر باپ کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی بات. اور عورت کو 2 دیے. عورت جب بیٹی ہے تو باپ کے پاس اس کا حق متعلق ہے، اور جب یہ دوسرے کے گھر میں ہسبینڈ کے پاس چلی جائے گی تو ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس کا حق. بالکل ٹھیک ہے، وہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. تو مرد کے یہ مثالوں سے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے کہ دین کیا ہے اور ہمارے نعرے کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو 2 حق دیے ادھر. پھر عورت کا اعتراض ایک یہ تھا اس نعروں کے اندر کہ جی جب کوئی مرد مطلب کوئی قتل کر دے کسی عورت کو نا، کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو اس کی آدھی دیت کیوں ہے؟ اور یہ اسی مساوات سے میں کہ برابری کیوں نہیں ہے، عورت کی اعتراض ہے. اور مرد جب قتل ہو جائے تو اس کی دیت پوری ہے. تو یہ اسلام نے، یہ تو ظلم ہے. ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم بھی اللہ کے بندیاں ہیں، اور ہمیں بھی اس کے برابر حق ملنا چاہیے. گواہیاں بھی 2 ہیں کہ ایک مرد آنا، وہ تو بتا رہا ہوں نا کہ ایک مرد اگر قتل ہو جائے تو مثال کے طور پر اس کے 1 کروڑ روپے دیت ہے، مثال دے رہا ہوں میں. اور اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کے 50 لاکھ کیوں ہے؟ یہ اعتراض ہے ان کا. تو یہ اسلام نے زیادتی کی ہے، بے انصافی کی ہے، یا مطلب جو بھی ان کا نظریہ ہے. بات سمجھنے کی ہے یہاں. اسلام نے اس پر احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے کہ مرد کے 1 کروڑ کیوں ہے اور عورت کے 50 لاکھ کیوں ہیں. اب اگر مسئلے کو سمجھے، وہ تو نہیں سمجھے نہیں ہے نا، وہ تو ہمارا قسم کے عورتیں آ کر کھڑی ہو جاتی اور نعرے لگاتی ہے. اگر تھوڑا بہت دین سے تعلق قرآن سے حدیث سے ہوتی نا تو پھر وہ یہ نعرہ نہیں لگاتے. یہاں میں بتا رہا ہوں اس مسئلے کے اندر عورت پر احسان کیا. یہاں اعتراض مرد کو کرنا چاہیے کہ زیادتی مرد کے ساتھ ہو رہی ہے. کہ اگر کوئی مرد قتل ہو جائے، مثال کے طور پر کسی عورت کا ہسبینڈ کسی نے قتل کر دیا، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی دیت میں 1 کروڑ روپے دینا پڑے گا. وہ 1 کروڑ کس کو ملیں گے؟ اس کی بیوی کو ملیں گے، وہ اس عورت کو ملیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. تو عورت کو تو 1 کروڑ مل گیا مرد کے دیت میں. اور اگر کسی کی بیوی کسی نے قتل کر دیا، وہ قتل ہو گئی، تو اس کے شوہر ہسبینڈ کو 50 لاکھ ملیں گے. اب بات سمجھ آ گیا نا. تو یہاں اعتراض تو ہمیں کرنا چاہیے، احتجاج ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں مل رہے بھائی. ٹھیک ہے. لیکن عورت اس مسئلے کو نہیں سمجھی. بھائی اسلام نے تو آپ پر احسان کیا کہ آپ کو پورا دیت دیا ہے، پورا دیا. اور مرد کو کم اس لیے دیا کہ مرد باہر جا کر کما سکتے ہیں اور طاقت اللہ نے صلاحیت دیا. مولانا صاحب، آپ کا جو دینی پوائنٹ ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے آپ نے سمجھا دیا. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں دوسری جو آپ کی بات تھی نا، وہ پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی. میں نہیں کہتا، مطلب عورت کہتی ہے، عورت کہتی ہے نا، عورت کہتی ہے. لیکن سوال آپ کا تھا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی، سوال بہتر، سوال بالکل. باقی سوال ہے ان کا کہ ہمیں مثال کے طور پر تعلیم کے لیے اجازت کیوں نہیں ہے، یا ہمیں گھر سے باہر جاب کے لیے اجازت کیوں نہیں ہے، یا مطلب اور حوالے سے مثال کے طور پر بازار جا کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، کاروبار کرنے کی کوئی بھی چیز ہے. تو اس پہ اسلام نے کوئی قطعاً کوئی پابندی نہیں لگائی ہے اس حوالے سے.
سمجھنا کی بات. وہ اگر پابندی ہے یا میں نے لگایا ہوگا یا آپ نے لگایا ہوگا یا ادارے نے یا جو معاشرے کے اندر لوگ ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے روایات لوگوں کے خاندانوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ میری عورت باہر جائے جاب کرے یا مطلب بازار میں جائے. وہ ہر چیز گھر کے اندر اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, سب کچھ ہے, ملکہ کی طرح ہے آپ, تو آپ کو تو اور خوش ہو جانا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ مطلب گھر کے اندر ملکہ کی طرح ملکہ کی طرح رہے, اور ملکے والا مقام دیا ہے اسلام نے اس کو. اس لیے میں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا تو بارڈر پہ یہ کہتے ہیں نا برابری, بالکل برابری ہونی چاہیے, تو برابری پر صرف یہاں پیسوں میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ مولانا صاحب یہ کلیئر ہو جائے گا, کاروبار کرنا, امپلائمنٹ اپرچونٹیز, تعلیم حاصل کرنا, دین اسلام نے اس پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. دین اسلام تو اس کی ترغیب دے رہا ہے. مطلب خواتین پڑھ بھی سکتی ہیں, روزگار بھی حاصل کر سکتی ہیں, باہر بھی نکل سکتی ہیں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. وہ شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط یہ ہے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہے, مرد کا جو عورت ہے یا مرد کا جو ہے گھٹنوں سے ناف تک ہے, اور عورت کا عورت پورا, عورت کو عورت بھی اس لیے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کا پورا جسم عورت ہے. وہ بالکل شاپنگ کرنے جاتی ہے, وہ جائے عورت میں جائے, اپنے پردے میں جائے, حجاب میں جائے. وہ جاب کے لیے جاتی ہے, وہ جائے. وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے, وہ اپنے پردے میں باپردہ ہو کر جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے تو اسلام نہیں روکتا. البتہ اس سے روکتا ہے, سمجھ میں آ گئی, جو یہ مخلوط نظام ہے ہمارا اور اس کی کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, نتائج. تو اس وجہ سے اسلام نے شروع سے پابندی لگائی ہے, وہ راستہ ہی بند کر دیا ہے تاکہ بعد میں پھر یہ مسائل پیدا نہ ہو. یہ مخلوط نظام کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر وغیرہ, وہ ساری چیزیں پھر ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو اس لیے اسلام نے پہلے سے روکا کہ آپ تعلیم بھی حاصل کریں, دنیا دینی ہو, لیکن پردے کے اندر کوئی قطغن نہیں ہے, کوئی روک. مولانا صاحب ایک آخری یہ میں نے کہا نا, یہ کوئی خاندان یا کسی علاقے کا روایت کے مطابق, دستور کے مطابق ہو تو وہ, ہاں پھر آپ نے کہا تیزاب پھینکتے ہیں اور اس قسم ظلم و زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. اس کا اسلام بھی مذمت کرتا ہے, بلکہ سختی سے تشدد. قرآن کے اندر, اصل میں قرآن کے اندر سزاؤں کا بھی ذکر ہے نا ایسوں کے لیے. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہے. اس وجہ سے پھر لوگ, جیسے چور ہے نا, چور کے لیے سزا مقرر ہے, ڈاکو کے لیے سزا مقرر ہے, اس طرح سزائیں مقرر. اگر یہ چیزیں عمل درآمد ہو تو کوئی چوری کرے گا. پھر مولانا صاحب ایک بڑا بیٹھے ہوئے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ افغانستان کے اندر ابھی گورنمنٹ بنی ہے نا, اور وہاں انہوں نے ایک آدمی کو کرین کے ساتھ لٹکایا ہے, چور تھا نا. تو اور سزا اس طرح جب دیں آپ تو باقی 10 بار سوچیں گے نا چور. مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے جو اسلامی سزائیں ہیں, جو اسلامی قوانین ہیں, ان کو منوان عمل تو عورت کو تحفظ مل جائے گا. اچھا, اب ایک مولانا صاحب ایک پوائنٹ آپ سے میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. باقی بڑے اچھے آپ کے اس چیز پہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. حکمرانی کی جب بات کی جاتی ہے تو کیا عورت حکمرانی کر سکتی ہے؟ عورت ایک تو یہ ہے نا کہ ریاست کی حکمرانی, ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ ایک ادارے کی سربراہ, ٹھیک ہے. تو ریاست کی سربراہ تو نہیں بن سکتی, کہ اس لیے کہ وہ اس کے لیے مضبوطی چاہیے اور اس کے لیے اعضاء مضبوط ہونے چاہیے, اور چونکہ فطری طور پر صنف نازک ہے تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اس طرح کے بات کرنا سفارتی حوالے سے غیر ممالک کے ساتھ, یا مطلب اس طرح کوئی حالات ایسے آ جائے تو میدان میں آ کر جس طرح دھمکی یا خبردار کر دینے کے حوالے سے کہ ملک کو خطرہ ہو, اس طرح, تو چونکہ اس کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے تو اس حوالے سے تو اسلام نے اس کو روکا ہے. عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. البتہ کسی ادارے کی سربراہ نیچے کی سطح تک, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں یہ بن سکتا ہے. لیکن آپ مطلب یہاں پہ تھوڑا سا یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو کلیئر کر دیں کہ مطلب کسی بھی کی پوسٹ پہ, یہ کی پوزیشن پہ عورت کام نہیں کر سکتی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, دین اسلام کے مطابق. دین اسلام کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. اگر ہو سکتے ہیں نا, دیکھو ہماری اسلامی ایک تاریخ ہے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تو کوئی عورت ہمیں نظر نہیں آئی. اگر ہوتی, دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہ امت اسے کہا جاتا ہے, سمجھا کی بات. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ حیات تھی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے, حضرت عثمان کو دیکھو, پھر اور اس کے بعد بڑی بڑی صحابیات تھی. لیکن ہاں ایک حد تک ان کو دیا تھا, جیسے میں نے کہا نا کہ ادارے تک دے سکتے, لیکن پورا ریاست کا سربراہ چیف ایگزیکٹو بنا دیں نہیں بنا سکتے. مولانا صاحب اس کے علاوہ کوئی ایسا پوائنٹ جو رہ گیا ہو, جو میرے مائنڈ میں کوشچن نہ آیا ہو یا میں نہ کر سکا ہوں, آپ کے پاس ہو, آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہو؟ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو معاشرے کے اندر یہ ایک سوچ بنایا گیا ہے
اسلام کے خلاف. حالانکہ اسلام اس کے خلاف نہیں ہے کہ جی یہ تعلیم کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے، یہ اس کے لیے اجازت نہیں دیتا، یہ تیزاب پھینکا گیا تو اس کو بھی اسلام کو مورد الزام ٹھہرا دیا، الزام اسلام پہ لگا دیا. یہ ساری چیزیں ایک انفرادی طور پر میری ہو سکتی ہے. میں نے تیزاب پھینک دیا، میں مجرم ہونا مجھے برا بھلا کا ہے. کسی معاشرہ، کسی خاندان کا یا کسی ادارے میں ہوتا ہے تو اس ادارے کو نشانہ بنایا جائے. نہیں ہے کہ اسلام نہیں، کہ اسلام نے تو اس کے لیے سزا مقرر کی ہے. اسلام نے تو یہاں تک کہا، نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا عورت کے لیے. دیکھو میں نے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بچیاں اگر کوئی اس کی پرورش کر کے، صحیح تعلیم و تربیت کر کے، پرورش کر کے بڑا کرے، بالغ کرے اور اس کی اچھی طریقے سے شادیاں کرے اسلامی طریقے کے مطابق، تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اتنا ایسا قریب ہو گئی انگلیوں کے ساتھ، فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں ایک ساتھ ہے اسی طرح قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. 2 بیٹوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ 2 بیٹوں کی تربیت کرے، بلکہ 2 بچیوں کی تربیت کر کے اس کی شادیاں کر لے. تو عورت کو، اور اسلام، میں آپ کو بتاؤں اس میں جو ہے پھر اکثریت جو عورتوں کی ہے نا، وہ یہ اعتراضات، جتنی باتیں ہم نے کی، وہ اسلام کو نشانہ نہیں بناتے. وہ انفرادی انڈیویجولی طور پر کہتے ہیں یہ کسی نے زیادتی کی ہے تو یہ مجرم ہے، اس کو اسلام کا نہیں پتہ. اور واقعی جہاں یہ ظلم ہوتا ہے ان لوگوں کو اسلام سے سروکار ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جہاں تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں لوگ جانتے ہو نا، تو وہاں نہ تیزاب پھینکتے ہیں، نہ اس کو باندھتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی سختی کرتے ہیں. یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ بالکل اسلام کا پتہ ہی نہیں، نہ نماز کا، نہ مسجد کا، نہ دین کا، نہ شریعت کا، نہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا. تو وہاں پھر اس کو ایک جانور کی طرح سمجھتے ہیں عورت کو، تو وہاں ظلم زیادتی کا نشانہ بنتا ہے پھر عورت. مولانا صاحب آخر میں آپ کو پوائنٹ آ گیا، آخر میں لاسٹ ایک پوائنٹ یہ بتا دیں کہ جہاں پہ میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بولا تھا کہ ان چیزوں کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، ان چیزوں کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں خواتین ان چیزوں کا جب ان کو اختیارات مل جاتے ہیں، رائٹس مل جاتے ہیں، وہ پھر مردوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں، ان کو مس یوز کرتی ہیں. جس طرح سے آپ عدالتوں میں چلے جائیں ان پہ جھوٹے دعوے کر دیے جاتے ہیں، ان کی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کی تذلیل کی جاتی ہے. کس نام پہ کی جاتی ہے؟ مظلومیت کا کارڈ کھیلا جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ تو حقیقت تو مجھے شاید ہو، کسی اداروں میں ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں حیوانیت اس کے اندر ہوتا ہے کہ عورت کو وہ مقام نہیں دیتا ہے. نہیں، آپ میرا پوائنٹ نہیں سمجھے کہ عورت کو وہ کرتے ہیں جب عورت مس یوز کرتی ہے، عورت مرد کو، ہاں عورت جب مرد عورت کو، عورت مرد کو. اچھا اس حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اگر مرد کو بھی کرے، میں نہیں سمجھتا خاندانی شرافت والی عورت ہو یا دین اسلام سے تھوڑا بہت واقفیت رکھتی ہو، وہ اس طرح میرے خیال میں نہیں سمجھتا. کوئی اکا دکا اگر ہو اس طرح تو اس کے بارے میں نہیں، وہ اصل میں وہ تربیت کی کمی ہوتی ہے. سمجھ میں آگے بات، یا مرد ہو چاہے عورت ہو. مطلب ایسی عورتیں جو مردوں کو تذلیل کرتی ہیں، ڈس رسپیکٹ کرتی ہیں، اپنی مظلومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ خاندانی نہیں ہو سکتی. یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پیچھے خاندانی تربیت کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کو مقام نہیں دیتی ہے مرد کو، مطلب جو بھی ہے، یا وہ رسپیکٹ نہیں دیتی ہو. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم تو اس نے کوئی بھی کیا ہے، LLB کیا ہے، جو بھی کیا ہے انہوں نے، لیکن چونکہ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے. یہ انشاءاللہ اس پہ ابھی پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ. تو تربیت کی کمی کی وجہ سے پھر وہ سمجھتی ہے کہ میں کرسی مل گئی ہے، بس میں تو ابھی ملکہ ہوں، اب جو میں چاہوں گا، جو میرے زبان سے بات نکلے وہی ہوگا، باقی سارے جو ہے نا میرے نوکر چاکر اور خادم ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہوتا. اگر مرد اس طرح کرے تو اس کے بھی میرے خیال میں تربیت کی کمی ہوگی پھر. بالکل. باقی اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے مرد ایسے ہیں یا ساری عورتیں ایسے ہیں. بالکل ایکسیپشنل کیسز ہے. جی آپ نے دیکھا آج ہم لوگوں نے خواتین کے حقوق، خواتین کی تحریک اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اسلام کی نظر میں ان کو ڈسکس کیا. آپ کا کیا خیال ہے خواتین کے جو حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. کوئی امپورٹنٹ کویسچن ہوا اس کو بھی شیئر کیجئے گا. چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لیجئے گا.